حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے درمیان مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعائیں کی اور آپ کا نام لے کر کہا، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ اس وقت تک عمر بن خطاب اسلام کے بدترین دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے رد ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کو تائید ربانی حاصل تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جس میں کفار کی طرف سے صحابہ کرام بلکہ بعض اوقات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیتیں پہنچانا معمول بن چکا تھا۔ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات غلام اور کنیزیں اسلام کی طرف راغب تھے، مگر قبول اسلام کے بعد ان پر جو قیامت ڈھائی جاتی، اس کا حال پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ اور اسی طرح بے شمار صحابہ و صحابیات بدترین مظالم کا نشانہ بنائے گئے۔ حضرت سمیہ تو مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم سے شہید کر دی گئیں۔ حضرت یاسر بھی مظالم برداشت کرتے کرتے دنیا سے کوچ کر گئے۔ باقی صحابہ کرام کو بھی مار ڈالنے کی کوششیں ہوئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب قریش نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نئے دین کو پھیلا رہا ہے، قریش کی مخالفت جب حد سے گزری، تو ان بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ دارالندوہ میں مشورہ ہوا کہ کوئی شیر دل نوجوان جائے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ کئی نوجوانوں نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کیا، مگر سرداران قریش نے ہر ایک سے کہا کہ یہ کام اس کے بس میں نہیں ہے۔ آخر بنو عدی کا سجیلا جوان عمر بن خطاب کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، سرداران قریش، میں ابھی یہ کام کر کے تم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، ہاں، یہ نوجوان اس قابل ہے کہ اس کٹھن کام کو سر انجام دے سکے۔ تمام سرداران قریش عمر بن خطاب پر متفق ہو گئے، چونکہ قریش کے سربراہوں میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس وقت عمر بن خطاب کا مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ رعب و دبدبہ تھا۔ کوئی بھی شخص ان کے مقابلے میں آنے سے کتراتا تھا۔ آپ جو کام سوچتے وہ کسی کے مشورے کے بغیر اعلانیہ طور پر کر کے دکھاتے، اور کوئی شخص آپ کو روکنے والا نہ تھا۔ ادھر حضرت عمر کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ سے ہوا۔ اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے دور تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے، آپ ان کے سخت دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ اس کو بے تحاشا مارتے، اور جب مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے، ذرا دم لے لو پھر ماروں گا۔ وہ نہایت بہادری سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ لبینہ کے علاوہ آپ کا اور جس پر قابو چلتا اسے اذیت دیتے۔ اسی طرح حضرت زنیرہ بھی حضرت عمر کے گھرانے کی کنیز تھی۔ جب حضرت عمر کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو انہیں بھی بہت زیادہ مارا پیٹا۔ جب ان کے چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زید اسلام لائے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا اترنے کا نام نہ لیتا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل یا حضرت عمر بن خطاب کے لیے اسلام کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا، خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر، مگر یہ دولت تو قسام ازل سے حضرت عمر کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصہ میں کس طرح آتی؟ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسلام کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب سرداران قریش حضرت عمر پر متفق ہو گئے تو فیصلہ ہو جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب دارالندوہ سے نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، چہرے پر عجیب غصے کی کیفیت کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں کچھ کہتے ہوئے وہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے آمنا سامنا ہو
ہو گیا۔ حضرت نعیم کا تعلق بھی بنو عدی سے تھا۔ حضرت نعیم اسلام لا چکے تھے مگر اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قبول اسلام میں آپ کا 10واں نمبر ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، ہاں میں آج اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے باپ دادا کا دین بگاڑ دیا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی آبائی دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب حضرت عمر دار ارقم جانے کی بجائے اپنے بہن کی گھر لی۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور اندر سے کسی چیز کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے دروازہ کھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی دنوں سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی تھی۔ اسی سورت کی تلاوت اور حفظ کی مشق کی جا رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی آہٹ اور آواز سنتے ہی انہیں گھر میں چھپا دیا گیا۔ حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس پر حضرت عمر کا غصہ بھڑک اٹھا، بہنوئی کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آئیں تو انہیں بھی خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئیں۔ اس موقع پر فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بلند جذبہ ایمانی سے بڑی جرأت اور استقامت سے کہا، عمر سن لو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم شرک اور بت پرستی سے دور ہو چکے ہیں، تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو، ہماری ہڈیاں تو توڑ سکتے ہو مگر ہمیں اسلام سے ہرگز دور نہیں کر سکتے۔ صاحب استقامت بہن کی زبان سے یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی اور وہ زمین پر بیٹھ گئے۔ پھر کہا، مجھے وہ صحیفہ سناؤ جو تم پڑھتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس صحیفے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی مشرک کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا، اچھا مجھے خود سناؤ تو میں اس کی کوئی توہین نہیں کروں گا۔ اس وعدے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر سے باہر بلایا گیا اور انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں اتنا مؤثر پیغام سمو دیا گیا کہ اعجاز قرآنی پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ سنتے ہی اہل ایمان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ قرآن حکیم پورے سوز کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا اور عمر کے دل کی دنیا میں عظیم الشان انقلاب برپا ہو رہا تھا، کیونکہ قرآن مجید تو ہے ہی کتاب انقلاب۔ فرد سے لے کر معاشرے تک اس کے پیدا کردہ انقلاب کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت عمر کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر بے اختیار کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع ہے وہاں پر پناہ گزیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آیات قرآنی سنی اور پھر خاموشی سے گھر کا دروازہ کھول کر نکل گئے۔ اب بھی آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ کی منزل دار ارقم ہی تھی، مگر اب آپ کا ارادہ بدل چکا تھا۔ یہ وہ عمر نہیں تھا جو دار الندوہ سے نکلا تھا، بلکہ یہ وہ عمر تھا جس کے حق میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دربار ربانی میں قبول ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید کے اثر کے ساتھ ساتھ بہن کی استقامت نے بھی کفر کو مات دی تھی۔ ادھر قریش کے تمام سردار بہت خوش تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا، کیونکہ آج قریش کا بہادر شخص عمر ان کو ہرانے کے لیے گیا ہے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب دار ارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے کے بجائے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف 3 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی اور فرمایا، اللہ کے بندے دروازہ کھول دو، اگر تو عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا سر اسی کی تلوار
سے قلم کر دوں گا۔ صحابی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی چادر پکڑ کر کھینچا اور کہا، عمر کیسے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ سارے صحابہ کرام نے اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور دار ارقم تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں اگلی صفوں میں کام کرتے ہیں، قبولیت اسلام کی توفیق مل جائے تو خدمت اسلام میں بھی وہ اگلی صفوں میں ہی ہوں گے، اگر دین کا صحیح فہم حاصل کر لیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دولت ملی، مگر اس میں شک نہیں کہ ابو جہل اپنے کفر پر اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کا کوئی فرعون و نمرود مشکل ہی سے اس کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اس پر آپ نے عرض کی، پھر ہمیں دار ارقم کے بجائے بیت اللہ شریف میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ جب کفار سرے عام بت پرستی کرتے ہیں تو ہم سرے عام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ کریں؟ چنانچہ اس روز مسلمان دار ارقم سے دو صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب اور دوسری صف کے آگے عمر بن خطاب تھے۔ مسلمان بہت بڑی شان و شوکت کے ساتھ حرم شریف میں آئے اور وہاں آ کر نماز پڑھی۔ حضرت عمر نے تمام سرداران قریش کو کہہ دیا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی تمام قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا، اور اہل علم کے نزدیک اسی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے لیے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ تلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتا رہا اور قرآن کے نظم و اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، جیسا قریش کہا کرتے تھے، خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا، یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت آخر تک تلاوت فرمائی۔ اس کا سن کر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا۔ چونکہ وہ مستقل مزاج اور پختہ کار تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو شاید وہ روکتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور قرآنی آیات پر نظر پڑی جس میں توحید کی نہایت مؤثر دعوت ہے، تو دل پر قابو نہ رہا اور بے اختیار کلمہ توحید پکار اٹھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادائیگی کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام مشرکین آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو قتل
قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، لیکن آپ کے ماموں نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، آپ نے اپنے ماموں کی پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے۔ ہجرت کرنے والوں کو قریش مکہ کی سخت مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ چلنے کو تیار ہوئے تھے۔ حضرت عیاش تو روانگی کے وقت جائے مقررہ پر پہنچ گئے، مگر حضرت ہشام کے بارے میں کفار کو خبر لگ گئی، ان کو قریش نے قید کر دیا۔ حضرت عیاش مدینہ منورہ جا پہنچے کہ ابو جہل ماں اپنے بھائی حارث کے مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور حضرت عیاش ان کے چچیرے بھائی تھے اور تینوں کی ماں ایک تھی۔ ابو جہل اور حارث نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد عیاش سے کہا، تمہارے مدینہ آنے کے بعد والدہ کی بری حالت ہو رہی ہے، اس نے قسم کھا لی ہے کہ عیاش کا منہ دیکھنے تک نہ سر میں کنگھی کروں گی نہ سایہ میں بیٹھوں گی، اسی لیے بھائی تم چلو اور ماں کو تسکین دے کر واپس آ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیاش سے کہا، عیاش مجھے تو فریب معلوم ہوتا ہے، تمہاری ماں کے سر میں جب خارش ہوگی تو وہ خود ہی کنگھی کر لیں گی، اور مکہ کی دھوپ نے ذرا خبر لی تو وہ خود ہی سایہ میں جا بیٹھے گی، میری رائے تو یہ ہے کہ تم کو نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عیاش نے کہا، نہیں میں والدہ کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیاش سے فرمایا، اچھا اگر تم نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو میری سواری یہ نافع لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر راستے میں ذرا بھی ان سے شک گزرے تو تم اس نافع کے ذریعے بآسانی ان کی گرفت سے بچ کر واپس مدینہ آ سکو گے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع لے لیا، یہ تینوں چل پڑے۔ ایک روز راہ میں مکہ کے قریب ابو جہل نے کہا، بھائی ہمارا اونٹ تو نافع کے ساتھ چلتا چلتا رہ گیا، بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ عیاش بولے، بہتر ہے۔ جب عیاش نے نافع بٹھایا تو دونوں نے انہیں پکڑ لیا، مشقیں کس لیں اور مکہ میں اسی طرح لے کر داخل ہوئے۔ یہ دونوں بڑے فخر سے کہتے تھے کہ دیکھو کہ بے وقوفوں اور احمقوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اب حضرت عیاش کو بھی حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قید کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت عیاش اور حضرت ہشام دونوں قید خانے سے نکلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ آئے اور قید خانے سے دونوں کو راتوں رات نکال کر واپس مدینہ منورہ لے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک مقام پر بیٹھے رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا امیر المومنین کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں وہی عمر تھا کہ ایک وقت تھا کہ مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، اور میرے والد مجھے اسی وجہ سے ڈانٹتے تھے کہ مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، میں کیا کروں گا؟ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں وہی عمر 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں۔ بے شک یہ مقام و مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ دوسری طرف ابو جہل، جسے مکہ مکرمہ میں ابو الحکمت یعنی کہ حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کے نام سے پکارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور دشمنی کی وجہ سے رہتی دنیا تک کے لیے ابو الحکمت سے ابو جہل پکارا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع اختیار کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی اتباع میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔